اچھا ذرا تصور کریں، ایک ایسی خاموش صدیوں پرانی جگہ جس کے بارے میں فرض کیا جا رہا ہے کہ یہ پوری دنیا کو ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم کسی عام تاریخ کی بات نہیں کرنے والے ہیں۔ سورس مٹیریل ہمیں زمین کے نیچے دفن ایک ایسی راز کی طرف لے جاتا ہے جہاں بنیادی عقائد اور تاریخ آپس میں بالکل ٹکرا جاتے ہیں۔ یہ صرف پتھروں اور دیواروں کا قصہ نہیں ہے، یہ کہانی ہے قدیم طاقت کی، حیرت انگیز رازوں کی اور ان مقاصد کی جو لٹرلی آج بھی ہماری دنیا کے حالات طے کر رہے ہیں۔ تو سیدھا اس مدے پر آتے ہیں۔ سورس مٹیریل بالکل شروع میں ہی ایک بڑا اہم سوال اٹھاتا ہے۔ اس انتہائی مقدس اور اتنے ہی متنازع مقام یعنی مسجد اقصی کے بالکل نیچے آخر کیا چھپا ہے؟ ایسی کیا چیز ہے وہاں جس کے لیے اتنی گہری سرنگیں کھودی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ صدیوں پرانی بنیادیں خطرے میں ڈالی جا رہی ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ اب دیکھیں، اس صدیوں پرانے تنازع کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں ہمارا مقصد کسی کی طرفداری کرنا نہیں ہے، بلکہ سورس مٹیریل میں پیش کیے گئے ان مذہبی دعوے اور بیانیات کا بالکل غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے جیوپولیٹیکل مسائل میں اس مقام کا اہم کردار ہے، اور اس کی تہہ میں چھپے عقائد کو سمجھے بنا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سورس مٹیریل یہاں دو بالکل مختلف نظریوں کا واضح تقابلی جائزہ پیش کرتا ہے۔ ایک طرف اگر ہم بائیں جانب دیکھیں تو ان خدائیوں کا ذکر ہے جو فرسٹ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی تلاش میں کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف دنیا بھر کے 2 ارب مسلمانوں کی بے پناہ عقیدت۔ ان کے نزدیک یہ کوئی عام عمارت تھوڑی ہے، یہ قبلہ اول ہے، وہ مقدس مقام جہاں پیغمبر اسلام نے دیگر انبیاء کی امامت کروائی تھی۔ تو ان خدائیوں کا بالکل سیدھا ٹکراؤ ایک ایسی جگہ سے ہو رہا ہے جو مسلمانوں کے لیے انتہائی محترم ہے۔ لیکن ٹھہریے، ان سرنگوں کا آخری مقصد آخر ہے کیا؟ سورس کے مطابق یہ ساری محنت صرف ایک عمارت ڈھونڈنے کے لیے نہیں ہو رہی۔ اس پوری جد و جہد کے پیچھے تلاش ہے ایک ایسی انمول بے پناہ طاقتور چیز کی جسے تابوت سکینہ یا آرک آف دی کووننٹ کہا جاتا ہے۔ تجزیے میں واضح بتایا گیا ہے کہ یہ جد و جہد اس اعتقاد پر کھڑی ہے کہ جس کے پاس یہ تابوت ہوگا نا، وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ حیران انگیز بات ہے نا؟ چلیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ اس مقام کو عظیم الشان آخر بنایا کس نے تھا؟ یہاں ذکر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی کنگ سولومن کا، جنہوں نے یہ عظیم سلطنت اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام سے وراثت میں پائی تھی۔ لیکن ان کی حکومت کوئی عام حکومت نہیں تھی، اس کی مثال پوری تاریخ میں کہیں اور ملتی ہی نہیں۔ اس سلطنت کے پیچھے کی وجہ یہ واضح الفاظ ہیں جو یہاں بتائے گئے ہیں۔ حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں ایسی سلطنت عطا کی جائے جو ان کے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو۔ اب سورس اس بات کو کلیئر کرتا ہے کہ یہ دعا کسی غرور یا تکبر کا نتیجہ بالکل نہیں تھی، بلکہ یہ ایک آزمائش تھی۔ یہ دنیا کو دکھانے کا ایک ارادہ تھا کہ جب اللہ کسی کو اپنی لامحدود طاقت عطا کرتا ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ ذرا اس عظیم سلطنت کی وسعت کا اندازہ لگائیے۔ ان کی رعایا میں صرف انسان شامل نہیں تھے، پرندے، ہوائیں اور یہاں تک کہ خوفناک جنات بھی اس سلطنت کے تابع تھے۔ آگ سے پیدا ہونے والے جنات جن کی طاقت انسانوں سے ہزاروں گنا زیادہ تھی، اور سورس تجزیہ کرتا ہے کہ اگر یہ بغاوت کرتے یا حکم ماننے سے ذرا بھی انکار کرتے تو انہیں لوہے کی بھاری زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ اب اس ناقابل یقین طاقت کے ساتھ ایک نہایت اہم اور مقدس کام شروع ہوا۔ حضرت سلیمان نے انہی طاقتور جنات کو اپنے والد کے ادھورے خواب کو پورا کرنے کا حکم دے دیا، اور وہ خواب تھا دنیا کی سب سے مقدس عبادت گاہ کی تعمیر۔ اور یہ دیکھیں کہ تعمیر کس پیمانے پر ہو رہی تھی۔ جنات سے ایسے ایسے کام لیے گئے جو انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ سمندر کی اندھیری گہرائیوں میں غوطے لگا کر ہیرے اور موتی نکالتے تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو لٹرلی تراش کر محل بنائے، عظیم و شان دھاتی دیگیں بنائیں، اور پتھروں کو اس طرح جوڑا جیسے وہ موم ہوں، بال برابر بھی فرق نہیں۔ اور یہ سب کام انہوں نے شدید خوف اور مکمل فرمانبرداری میں کیے۔ خیر، جنات کی اس فزیکل طاقت کے مقابلے میں ایک اور طاقت تھی جو ان سے کہیں زیادہ بھاری تھی۔ سورس مٹیریل میں یمن کی ملکہ سبا کے تخت کا وہ مشہور واقعہ سنایا گیا ہے۔ جب ایک طاقتور جن نے اس بھاری بھرکم تخت کو لانے کے لیے تھوڑا وقت مانگا تو دربار میں موجود ایک الہی علم رکھنے والے شخص نے پلک جھپکتے ہی وہ تخت سینکڑوں میل دور سے وہاں حاضر کر دیا۔ سوچئے ذرا، یہ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ الہی علم جنات کی جسمانی طاقت پر ہمیشہ ہر حال میں غالب رہتا ہے۔
اب آتے ہیں ان عظیم دیواروں کے درمیان چھپے اس سب سے بڑے راز کی طرف۔ جیسے کہ ہم نے بالکل شروع میں بات کی تھی، سورس مٹیریل دعویٰ کرتا ہے کہ آج کی ان زمین دوز کھدائیوں کا اصلی ہدف یہی تابوت سکینہ کا راز ہے۔ تو تابوت سکینہ آخر ہے کیا؟ سورس اس کی تعریف کچھ اس طرح کرتا ہے کہ یہ ایک انتہائی مقدس صندوق ہے۔ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی موجود تھی جس نے دریائے نیل کو 2 ٹکڑوں میں پھاڑ دیا تھا۔ ساتھ ہی اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کی نشانیاں بھی تھیں، اور سب سے حیرت کی بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس صندوق سے ایک ایسی نورانی اور روحانی طاقت نکلتی تھی جو دیکھنے والے دشمنوں کے دلوں میں دہشت پیدا کر دیتی تھی۔ ایسی حیرت انگیز طاقت کو محفوظ رکھنے کے لیے عام پہرے دار تو کام نہیں آ سکتے تھے نا۔ سورس کہتا ہے کہ حضرت سلیمان نے اس صندوق کی حفاظت جنات کی ایک ایسی خوفناک فوج کے حوالے کی جو نہ تو کبھی سوتی تھی اور نہ ہی تھکتی تھی۔ یہ جنات بس اس وقت تک خاموش رہتے تھے جب تک حضرت سلیمان کی نظر ان پر پڑی رہتی تھی۔ لیکن ایسی عظیم سلطنت آخر اپنے زوال کی طرف کیسے گئی؟ سورس کی کہانی کو اگر ہم غیر جانبدارانہ طور پر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے بنی اسرائیل کی نافرمانیاں بڑھنا شروع ہوئیں۔ پھر اس شدید نافرمانی کے عذاب کے طور پر بخت نصر یعنی نبوکدنضر نے حملہ کر دیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو جلا کر بالکل راکھ کر دیا، اور سب سے بڑا نقصان، تابوت سکینہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ یہ زوال تو پوری قوم کا تھا، لیکن خود حضرت سلیمان کی حکومت اور ان کی زندگی کا آخری وقت کیسا تھا؟ یہ حصہ کسی مووی کے کلائمیکس سے کم نہیں، جہاں تعمیر چلی رہی تھی اور ان کا آخری وقت آ گیا۔ تو یہاں سب سے اہم پوائنٹ جو نکل کر سامنے آتا ہے وہ یہ حیرت انگیز واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان مسجد کی تعمیر کی نگرانی کر رہے تھے، اپنی لاٹھی کے سہارے بالکل کھڑے تھے کہ ان کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن حیرت کی بات، وہ گرے نہیں۔ جنات کو لگا کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ خوف کے مارے وہ سالوں تک بغیر رکے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ایک دیمک کو بھیجا۔ اس دیمک نے لاٹھی کو اندر سے کھا لیا، لاٹھی ٹوٹی اور وہ عظیم بادشاہ زمین پر آ گرے۔ اس واقعے نے بالکل واضح کر دیا کہ جنات کے پاس غیب کا کوئی علم نہیں تھا، وہ صرف اور صرف خوف کی وجہ سے قابو میں تھے۔ اس ساری حیرت ان کہانی کا اصل سبق کیا ملتا ہے؟ سورس مٹیریل کا مرکزی پیغام اس ایک جملے میں واضح ہو جاتا ہے: اگر شکر گزاری سیکھنی ہے تو سلیمان سے سیکھو۔ یہ تجزیہ اس بات پر پورا زور دیتا ہے کہ عظیم ترین حکومت اور بے پناہ طاقت یہ تکبر یا دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی بندگی اور شکر کے لیے ہوتی ہے۔ اصل طاقت کی پہچان ہی شکر گزاری ہے۔ آخر میں سورس مٹیریل اس پورے تاریخی سفر کو واپس آج کے حالات سے جوڑتا ہے اور ایک نہایت ہی سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑتا ہے: کیا ان گہری سرنگوں اور خدائیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کبھی سامنے آئے گا، یا پھر یہ عظیم راز امام مہدی کے آنے تک پردہ غیب میں ہی چھپا رہے گا؟ حقیقت جو بھی ہو، اس پر سوچنا ضروری ہے، کیونکہ آنے والا وقت ہی شاید اس کا جواب دے۔